رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، نماز سے ذرا وضو کی طرف آ جائیے، میں بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا، میری ان باتوں پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، میں آپ کا بھائی ہوں اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت میں بھی جمع فرمائے۔ ہم جس بہت بڑے عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ان کے رویوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے پیغامات سمجھنے کے لیے۔ وضو کی طرف آئیے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ میرا وضو اللہ کے رسول جیسا وضو ہے؟ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند ہی آئے گا۔ کبھی میں نے اپنی گھر والی کا اور اپنی بیٹی اور بیٹے کا وضو چیک کیا کہ میری اولاد یونیفارم میں تو غلطی کرے، ہم کہتے بیٹا یوں نہیں، آپ نے جوتا کیسے پہنا، بیٹا آپ نے قلم کہاں لگا لیا، بیٹا یہ کیسے چل رہے ہیں آپ؟ کبھی ہم نے گھر بیٹھے ان کا وضو بھی چیک کیا؟ کبھی ہم نے کہا بیٹا آپ اتنے زیادہ پڑھ گئے ہو، آج ذرا مجھے نماز تو پڑھ کے سناؤ، تم کیسے کھڑے ہوتے ہو، رکوع کیسے کرتے ہو، آپ کا سجدہ کیسے ہے، ہاتھ کہاں رکھتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ نے پیدا اس لیے کیا، اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ آپ پڑھائی نہ کریں، اللہ آپ کی اولادوں کو پی ایچ ڈی کروائے، لیکن اصل مشن کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کے رسول کے زاویوں کو اپنے گھر کے ایک فرد میں لانا ہے، احترام سے، نرمی سے اور پیار سے۔ لیکن کب؟ جب ہم کچھ کریں گے۔ کیسی اولاد ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں کہ اس کے نام کے کتنے اکاؤنٹس بھی کھول دیتے ہیں اور کیا کچھ لگا دیتے ہیں، اور جب انسان فوت ہو جائے تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ غسل دینے کا طریقہ کیا، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے دعائیں کون سی پڑھنی ہے، وہ جنازہ ہی نہ پڑھا سکے میرا اور آپ کا۔ وضو کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اور مجھے امید ہے آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے وضو کرنے والے ہوں گے۔ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں ہم وضو کرتے وقت؟ نہیں، سب سے پہلے تو انسان نیت کرتا ہے نا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، اور پھر بسم اللہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کا بھائی، محسوس نہ کیجیے، ہمیں مل کے انشاءاللہ سمجھنا، اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاتھ کو دھوتے، اور ہاتھوں کو کہاں تک دھوتے ہیں؟ کلائیوں تک، اور اس کے بعد ہمیں یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے خلال کرنا ہوتا ہے۔ اور میں پتہ یہ بات کیوں لے آیا اچانک میں، وضو انسان خوبصورت طریقے سے کر لے تو انسان کی آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، حتیٰ کہ تحت اظفاری، ناخنوں کے نیچے بھی چھپے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ بالکل دھو کے انسان کو پاک صاف کر۔ یہ وضو معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد خلال تو کر لیا، اس کے بعد کیا؟ کلی کرنا۔ بارک اللہ فیکم۔ کیسے کلی؟ دنیا جہان کی گتھیاں سلجھانے کے لیے آپ عوام کو دیکھیں گے، آپ کسی دن 100 لوگوں کو جمع کریں، ان سے کہیں میرے پیارے بھائیو مجھے وضو کا طریقہ بتا، آپ 100 لوگ آپ کو الگ الگ رائے دیں گے۔ کیوں؟ ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں لاکھ کیا کروڑوں روپے لائٹوں پہ لگانے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے نا کہ اس ہستی کی ادائیں کیا تھیں۔ کبھی اس پہ بھی ورک شاپ لے لیں، کبھی اس پہ ورک شاپ دے دیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، اللہ کے رسول کے رویے کیسے، اس ہستی کی یادیں پڑھیں۔ یہ بھی تو میں کر سکتا ہوں نا کہ مجھے صرف اپنی دھن میں کام کرنا ہے کہ بس کھانا اچھا ہونا چاہیے، اور دن یہ ہے کہ کچھ موسیقی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے، چلو لوگ کہیں کیا کمال کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز، کیونکہ یہ ابو بکر نے نہیں کیا، یہ عمر و عثمان و علی نے نہیں کیا، 1,44,000 صحابہ نے نہیں کیا، اور 1400 سال گزر گئے، زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا، کسی ایک حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہماری توجہ ایسے امور پر جب ہوتی ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے، ایسے پہ کیوں نہیں ہوتی؟ میں کس کا محب ہوں، ذرا اس کی ہستی کو تو پہچانوں، میں اس کی اداؤں کو تو پہچانوں۔ آپ کلی کرتے، آدھا پانی اپنے منہ میں ڈالتے اور آدھا آپ ناک میں، 3 مرتبہ کلی کریں۔ میں مختصر ذرا کرتا ہوں، اس میں ایک نقطے پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، صرف ایک گزارش کرنا۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد اپنے، اور پھر اللہ آپ کو عزت دے اور سلامت رکھے۔ میں یہاں ایک چاہوں گا، بعض دفعہ نا لیکچر جو ہوتے ہیں نا تو وہ اتنے بلند الفاظ بولے جاتے ہیں کہ بس اوقات تو سر سے اوپر سے گزر جاتے ہیں، جیسے ہم 6 جو ہے نا وہ ستمبر کو دیکھتے ہیں جہاز اڑ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا فلائنگ جو ہے نا وہ نیچے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں۔
ایک بات بتائیے کہ اگر وضو نہ ہو تو نماز ہو؟ بولیے. اور حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شخص نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی، حکم ہوا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں قبر میں. فلم یزل یسأل ویدعو، وہ روتا رہا، ایک کوڑا رہ گیا. جب ایک کوڑا مارا گیا فامتلأ قبرہ نارا، اور اس کی قبر آگ سے. کہتے علی ما جلدتمونی، کیوں مار رہے مجھے؟ جواب ملا انک صلیت صلاة واحدہ بغیر طہور، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے. اور اگر وضو میں نقص ہو نماز تو پوری ہو جائے گی نا. نہیں، یہ تو آپ محترم ہیں، آپ کی رائے کو میں تو مانتا ہوں، آپ بھائیوں کا بھی یہی خیال ہے. اگر وضو میں نقص ہو تو کیا نماز تو پوری ہوگی نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. مطمئن ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے فاخذ کفا من ماء فادخلہ تحت حنکی فخلل بها لحیته. آپ جب وضو فرماتے تو پانی کا چلو لیتے اور اپنی داڑھی مبارک کے نیچے داخل کرتے اور خلال کرتے اور فرمایا ہاکذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے ایسا ہی حکم دی. اور جبریل ایک مرتبہ نہیں آئے وضو سکھانے کے لیے، 3 مرتبہ آئے نماز پڑھانے کے لیے. سچ بتائیے، یہاں نہیں تو چلو اکیلے بیٹھ کے ضرور سوچیے گا. جس میرے معزز محترم مکرم محتشم بھائی جو بھول گیا ہوگا، اس نے اگر خلال کی جگہ ہی نہیں چھوڑی تو خلال تو کیا ہی نہ اس نے. وضو اس کا مکمل ہے. چھوڑیے باقی باتوں کو، یہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے، ہمیں تو حدیث کے مطابق چلنا. کیا اس کا وضو مکمل ہے؟ اگر وضو میں یہ نقص ہے کہ اس نے خلال نہیں کیا، ہو سکتا ہے کوئی میرا پیارا بھائی یہ کہہ دے بچے بھی تو نہیں کرتے، وہ مکلف نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہ عورتوں کے لیے حکم ہے نہ بچوں کے لیے حکم ہے. جس کی ہوگی یہ سنت اس کے لیے حکم ہے، وہ تو زائل کی گئی. ہمیں دیکھنا ہے کہ میری محبت کا یہ زاویہ کہاں تک درست ہے، میرا وضو کیسا ہے، میری نماز کیسی ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، خوشی میں کیسے گزارتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشی آئے تو آپ 2 کام کرتے، کہتے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اللہ تیری توفیق سے مجھے خوشی ملی، تیرا ہی شکر ہے اللہ، تیری ہی تعریف ہے. اور دوسرا کام کیا کرتے؟ کان اذا اتاہ امر یسر به خر ساجدا للہ، جب خوشی آتی فوراً سجدہ ریز ہو جائے. یہ خوشی، وہاں خوشی کا یہ پہلو کہ اچھلنا اور کودنے لگ جانا، یہ تو اللہ کے رسول نے تو نہیں دیا. یہ جذبات میں آ کے آپے سے باہر ہو جانا، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں دیا. اور آپ کو بھی غم آتا، ابھی آپ کو کوئی فکر لائق ہوتی تو آپ اس وقت بھی کیا کرتے؟ کان اذا حزبہ امر صلی، آپ فوراً نماز پڑھتے، اللہ کے سامنے گرتے، کیونکہ مشکلیں آسان کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے، تو پھر واویلا کرنا اور نوحہ کرنا اور نہ جانے کیسے کیسی بات کرنا، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا. آپ نے چلنے کا بھی طریقہ سکھایا. آپ جب چلتے کأنہ یتوکا، ایسے اپنے سر مبارک کو جھکا کے چلتے جیسے کوئی ٹیک لگا کے چل رہا ہے. ولا یلتفت، اور آپ دائیں بائیں نہیں جھانکتے تھے. آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کسی مسافہ کرتے تو اللہ کے رسول سے بڑا کون تھا؟ آج کی اگر سمجھے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا سمجھے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، بڑا اللہ کے رسول سے بھی کوئی بڑا تھا، اس سے بڑا تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ مسافہ کرتے اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک اگلا نہ چھڑا لیتا. محبت اور اپنائیت اتنی دیتے. اور میں تو حیران ہوں، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. مسلمان جب مسلمان سے ملتا ہے، مسافہ کرتا ہے احترام اور محبت سے، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکے. اتنا پیارا عمل. اور آپ کے ساتھ جس کی بھی ملاقات ہو جاتی، یہی وجہ ہے اس کو یہ یقین ہو جاتا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں. یہی بات عمرو بن عاص تعالیٰ عنہ سے ایک دن سوچتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ محبت ہوگی. جا کے پوچھتے ہیں من احب الناس الیک، اللہ کے رسول سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ وہ صرف چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ واقعی ایسا ہے. تو آپ نے فرمایا عائشہ، سیدہ عائشہ. قال لا من الرجال، مردوں سے. قال ابوها،
ابو بکر سے. قلت ثم من, پھر کس کے ساتھ؟ قال عمر. قلت ثم من, پھر کس کے ساتھ؟ قال عثمان. قلت ثم من, پھر کس کے ساتھ؟ قال علی رضی اللہ عنہم وارضاہم. 10 صحابہ کے نام لے لیے اور عمر بن عاص مسکرانے لگے. کہا عمر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں نے تو پوچھا اس لیے تھا کہ سب سے پہلے آپ میرا نام لیں. ایک ملاقات پہ اتنی محبت دے دیتے کہ زندگی میں وہ محبت اس انسان کو بھولتی نہ. تو میں ایک مرتبہ پھر ادب سے گزارش کروں گا, بینگ اے مسلم میری اور آپ کی محبت سچی اس وقت ثابت ہوگی جب ہم ہر کام کو جو اللہ کے رسول نے کیا اس کام کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں, اپنے زاویوں کو اس طرح بنا لیں اور اپنے رویوں کو درست کر لیں, کیونکہ درستگی کا معیار ہی ایک ہے, مقیاس ایک ہے, میزان ایک ہے, وہ ہے اللہ کے رسول کی ذات. جو انہوں نے کیا, جو انہوں نے کروایا, اس سے بڑا معیار نہ اسلام نے دیا ہے اور نہ ہی کوئی معیار ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی. وہ عشاء کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. فقہا کچھ آئے اور کہتے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں, آپ ہم سے کوئی بات کریں. کہتے ہیں شغلکم الفقہ عن القرآن, آپ لوگوں کو قرآن سے فقہ نے مشغول کر دیا. انی لأضع قرآنا بعد العتمہ, میں عشاء کی نماز کے بعد بس اوقات قرآن کھولتا ہوں, پڑھنے لگتا ہوں. فما اطبقه حتى الصباح, اور صبح کی اذان ہو جاتی ہے, بند کرنے کو جی نہیں جاتا. اتفاق سے ایک بہت نیک انسان ہے اس وقت سعودیہ میں, بچوں نے سوال کر دیا کہ اتنا قرآن کیسے پڑھ سکتے تھے 10 گھنٹے. کہا بیٹا جس طرح تم 10 گھنٹے محبت ہے نا آپ کی بھی, 10 گھنٹے موبائل بھی بیٹھ سکتے ہو تو قرآن پہ بھی بیٹھا رہتے ہیں. جب دل میں اتر جاتی ہے کوئی بات تو پھر انسان کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جو اس کی یاد میں نہیں ہوتا. اس لیے جب فوت ہونے لگے یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی, تو ان سے کسی نے پوچھا کوئی خواہش؟ کہتے ابھی بھی خواہش ہے. کہا آپ تو بہت نیک لوگ ہو, ابھی بھی آپ کی کوئی خواہش ہے اللہ کے پاس جا رہے؟ کہتے ہیں کیا خواہش ہے؟ بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ, میرا جی چاہتا ہے خالی گھر ہو, کوئی نہ ہو, میں اکیلا ہوں, اور خوبصورت قرآن میرے ہاتھ میں ہو اور میں قرآن پڑھتا جاؤں, اسی طرح میں رب کو جامع. یہ میری خواہش. شفا دینے کے لیے قرآن پڑھ, شفا دینے کے لیے اتنا بڑا ہاسپٹل ہے قرآن. دنیا کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوں, اور ڈاکٹرز تو اس وقت تک دوائی پہ اثر ڈال ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, تو اثر ہوتا ہی نہیں ہے. 100 ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, لیکن قرآن بھی ایسی علاج کی ایسی جگہ ہے کہ اس میں ہر بیماری کا علاج. شرط یہ ہے کہ ایمان اور یقین. آپ نے حدیث سنی ہوگی, وہ لوگ جنہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا, اس سردار کو جو بچھو بھی کاٹ لیا. دیانتداری سے بتائیے, بچھو کے ڈسے ہوئے کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کریں تو آرام آ سکتا ہے, سر درد کو نہیں آ سکتا. حرج کوئی نہیں, آپ علاج کروائیں, سنت علاج کروانا منع نہیں ہے. لیکن ہماری پریورٹیز کیا ہے؟ معمولی سی پین ہوئی پیناڈول, کوئی حرج نہیں. معمولی سا مسئلہ بنا ڈاکٹر کے پاس, کوئی حرج نہیں. لیکن سب سے پہلے قرآن کیوں نہیں؟ ہم نے جب اس کو پیچھے کر دیا, ایمان میں اور یقین میں فرق آ گیا, اس کی تاثیر میں بھی فرق آ گیا. روایت کیا کہتی ہے کہ انما نشق من العقال, جس طرح کسی کو رسی باندھی ہو تو کھول دی جائے, گرا باندھی ہو کھل جائے. سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے اور اللہ عز و جلال نے اس کو اس طرح شفا دے دی, رسی بندھی تھی کھل گئی, بچھو کا ڈسا ہوا. اس قرآن کو پڑھو شفا کے لیے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لیے سراسر شفا و رحمت بنا کے۔ دم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم يكن فيه شرک، اپنے اپنے دم مجھ پہ پیش کرو، وہ دم جس میں شرک نہ ہو وہ دم کرنا جائز ہے۔ اب یہ دم کیا کیسے جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو جبریل آ گئے، کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اشتکیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سرتاج رسول آپ بیمار ہیں؟ قال نعم، جی ہاں۔ تو جبریل امین نے کیا کیا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، یہ پڑھ کے آپ کو دم کیا، پھونک ماری۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول بیمار ہو گئے تو پڑھتی تو میں تھی، آپ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم اتھر پہ میں پھیر دیتی تھی۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے کان ينفس في الرقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرتے تو پھر تھتکارا بھی کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا ہے، ایک تو قرآن کی آیت سے دم ہو یا حدیث کے الفاظ سے دم ہو، کوئی اور کلام سے دم نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کے صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیا۔ کس شخص کو جو وہاں قبیلے کا سردار تو اس کو بچھو نے ڈس لیا، مہمان نوازی تو انہوں نے کی نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ حل عندکم راقن، تو ہے دم کرنے والا؟ کہا آپ دم تو کریں گے پر ایسے نہیں کریں گے۔ اچھا کیسے کریں گے؟ کہا 40 بکریاں لیں گے۔ اب بات تو کر لی، دم کیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، دم کیا تو وہ اس طرح درد دور ہوگی جیسے گرا باندھی تھی اور وہ کھل گئی۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ 40 بکریاں تو لے لی ہیں، یہ کیا کریں؟ اب اللہ کے رسول کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کام کیا۔ فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق یہ ہے جو تم اللہ کی کتاب سے لیتے ہو، اقسموا بسہم، سکھایا تو میں نے ہے، میرا بھی حصہ لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دم کیا جا سکتا ہے، اور دم کا طریقہ ہے پھونک مارنا یا تھتکارنا، اور وہ کلام انسان پڑھ کے پھونکے جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، یا وہ قرآن کی آیت ہے۔ اور ابن القیم فرمایا کرتے تھے قرآن ویسے ہی شفا ہے، انسان کی روحانی مرضوں کی بھی شفا ہے اور جسمانی مرضوں کی بھی شفا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو اس زاویے میں رہنمائی اور تربیت دی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری یا انسان کو کوئی دکھ اور غم آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ عز وجل اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ عز وجل کے دین کو ماننے والے ہیں، اللہ عز وجل انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ ابھی ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا اور شکر ادا کرو، ضرورت ہے کہ تم اللہ عز وجل کے دین کی سربلندی کے لیے اور صلاحیتیں لگاؤ۔ اس لیے اللہ عز وجل فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے مال و دولت میں کمی کر کے، کبھی تمہاری افرادی قوت میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، لیکن یہ ایک آزمائش ہی ہوگی۔ وہاں خوشخبری بھی سنا دی جو ان ساری آزمائشوں کے باوجود بہادری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے، اللہ عز و جلال نے اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں رکھی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ عز و جلال فرماتے ہم نیکیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، برائیوں کے ساتھ بھی، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آؤ،
آ جاؤ پلٹ کے اپنے رب کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا سبب بھی بیان کیا ہے، یہ حکمت اور مقصد ہے۔ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه ولا سقم۔ انسان کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو، غم لاحق ہو، فکر لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اگر اس پر بھی صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کا اس بیماری اور تکلیف کو کفارہ بنا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حکمت بیان کی ہے، سنن نبی داود کی روایت ہے، ان العبد اذا سبقت له من اللہ المنزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله سبحانه وتعالى۔ اللہ ذو الجلال جب اپنے کسی بھی بندے کو ایک بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو بلند مقام نصیب ہوگا، ثم لم يبلغها بعمله، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، اتنے اعمال نہیں کرتا جتنے اعمال اسے کرنے چاہیے، ابتلاہ اللہ فی جسدی او فی مالی او فی ولدی۔ تو تین طرح کی آزمائشیں اللہ عز و جلال دیتے ہیں۔ اس کے جسم میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کو مالی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کو اولاد کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ثم صبرہ علی ذلک، اس کو کوئی معمولی سی بیماری بھی آئے اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے، مالی پریشانی آئے اس پہ بھی صبر کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی پریشانی پر بھی صبر کی توفیق اللہ ذو الجلال اسے عطا کرتے ہیں۔ کب تک؟ حتی یبلغہ المنزلہ التي سبقت له من اللہ سبحانہ وتعالی، یہاں تک کہ اللہ ذو الجلال اس بلند درجے اور مقام تک اسے پہنچا دیتے ہیں اس صبر کی وجہ سے۔ یہاں یہ دوسری بات بھی سمجھنا ضروری ہے، جہاں اللہ عز و جلال نے کسی بھی بیماری میں حکمتیں رکھی ہیں، وہاں مومن کی بیماری کے ایک نہیں 10 فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ عز و جلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ بندہ مومن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے کو اپنی عقل سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دیکھیے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی دعا کو اللہ عز و جلال رد نہیں کرتے تھے، جب آخری عمر میں ان کی آنکھیں، ان کی روشنی ختم ہو گئی تو لوگ کہتے تھے دعا کرو، وہ کہتے تھے قدر اللہ خیر من بصری، میرے رب کا فیصلہ مجھے میری آنکھوں سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب انسان کے ساتھ اللہ عز و جلال خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اسے کوئی چھوٹی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ اللہ عز و جلال کی محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ عز و جلال اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جلال کی محبت کی نشانی ہے، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جس قوم سے محبت کرتے ہیں انہیں آزماتے ہیں۔ فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، جو صبر کرتا ہے اسے صبر کے ثمرات نصیب ہوں گے، اور جو رونا دھونا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اس کے حصے میں صرف رونا دھونا ہی آتا ہے۔ علماء امت کا کہنا ہے کس شخص، کس قوم کو اللہ عز و جلال کسی بیماری مصیبت میں ڈالتے ہیں اور محبت کی نشانی ہوتی ہے، جس کی 3 بنیادیں ہیں، توحید جس کی خالص ہو، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کو اپنا آئیڈیل سمجھے
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، وہ دین اسلام کو ایک کامل دستور سمجھنے والا ہو. ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جس کی اللہ ذو الجلال نے توحید کو خالص رکھا ہو، جس نے اپنا آئیڈیل رول ماڈل محمد مصطفیٰ کو بنایا ہو، جو اسلام کو اپنے لیے مکمل اور کامل دستور سمجھتا ہو اور عمل کرتا ہو، ایسے انسان کی دکھ اور بیماری کو اللہ ذو الجلال نعمت بناتے ہیں. مت سمجھیے گا کہ اگر کافر بیمار ہو تو یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے. نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ ذو الجلال نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے. جس طرح کافر بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے، اس کو اس کا قیامت کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے. اسی طرح کسی بھی مصیبت کا سامنا اگر کافر کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے. یہ ایمان اللہ ذو الجلال نے اتنی بڑی نعمت بنائی ہے. سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر کام ہی کتنا عجیب ہے. ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ الصَّبْرُ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اس سے کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ، یہ امتیاز صرف مومن بندے کا ہے، کافر کو یہ نصیب نہیں ہوتا. منافق جو عقیدے کا اس کو نصیب نہیں ہوتا. یہ ایمان کی وجہ سے اللہ ذو الجلال نے اس کے لیے انعامات کی بارش کر رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا فائدہ بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان سے سوال کیا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کن کو کرنا پڑتا ہے؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئیں، پھر جو انبیاء کے مشن کے زیادہ قریب ہوتا ہے. یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے ہی آزمایا جاتا ہے. ان کان صلب الدین اشتد بلاؤہ، دین میں جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ آزمائشوں کا سامنا ہوگا. وان کان فی دینہ رقہ، اگر اس کے دین میں کمزوری ہے ابتلی علی حسب دینہ، تو اس کی آزمائش بھی اتنی تھوڑی ہوگی. فما تبرح البلاء على الصبر حتى تدع يمشي على الارض ليس عليه خطيئة، جب کسی انسان کو کوئی مصیبت اور بیماری آتی ہے اور وہ صبر کرتا رہتا ہے، پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، سر سے پاؤں تک کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچتا، لیس علیہ خطیئہ، سب گناہ اس کے معاف ہو چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان الصالحین یشدد علیہم، صالح لوگ ان پہ سختیاں تو آتی ہیں. وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِنًا نَكْبَةً مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَتُهُ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، جب بھی کسی صالح کسی مومن انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کانٹا چبھے یا اس سے بھی چھوٹی تکلیف ہو، اللہ ذو الجلال اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. ایک چوتھا فائدہ جس سے انسان اکثر غافل رہتا ہے، انسان جتنی بھی کوشش کرے اس کی سب سے بڑی خوشی اور سعادت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب بھی کسی مسلمان کو بیماری لاحق ہو یا کوئی اور تکلیف ہو،
इल्ला हत्ता अल्लाहु बिही सय्यिआतिही, अल्लाह ज़ुल जलाल उसके गुनाहों को गिरा देते हैं। कमा तहुत्तु शजरतु वरक़हा, जिस तरह मौसमी खिज़ां में दरख्त अपने पत्ते झाड़ देते हैं, इसी तरह उसके गुनाहों को खत्म कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, फरमाते हैं वह हुआ युअक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार की हालत में है। फमसस्तहु बियदी, मैंने अपने हाथ से आपका जस्दे अत्हर उसको छुआ, फिर मैं कहने लगा इन्नक लतुअकु वअकन शदीदा, अल्लाह के रसूल आप तो सख्त बुखार में मुब्तला हैं। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजल, आपने फरमाया जी हाँ, इन्नी उअकु कमा युअकु रजुलान मिनकुम, तुम में से अगर किसी दो सहाबियों को बुखार हो तो मुझे उसके बराबर एक को बुखार होता है, आपका बुखार दो लोगों के बराबर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहा फ़क़ुल्तु ज़ालिक लिअन्न लक अजरैन, अल्लाह ने आपके लिए अजर भी तो दुगना रखा है। फ़क़ाल अजल, क्यों नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरी रिवायत में फरमाया उज़्मुल अजरी इंद उज़्मिल मुसीबह, जितनी मुसीबत बड़ी होगी अजर भी ज्यादा होगा। व इज़ा अहब्बल्लाहु क़ौमन इब्तलाहुम, अल्लाह ज़ुल जलाल जब किसी को पसंद करते हैं तो उसे आजमाइश में डालते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ खुशखबरी भी सुनाई। सेहतमंद हालत, सेहतमंद की जो हालत होती है बस औकात नमाज छोड़ देता है, बस औकात सुस्ती करता है, बस औकात पूरी नमाज नहीं पढ़ता, बस औकात दिल लगा के नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन खुश नसीब है वो जो सेहत की हालत में पूरी नमाज पढ़ता है, दिल लगा के पढ़ता है, फिर बीमार हो जाता है, बीमारी की हालत में वो खुशू नहीं रहता, वो खुदू नहीं रहता। लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल बस औकात वो खड़ा होके नमाज भी नहीं पढ़ता, बस औकात बैठ के भी नमाज नहीं पढ़ सकता, बस औकात लेट कर भी नमाज पढ़ने में दुश्वारी होती है, इशारे से नमाज पढ़ता है। खुशखबरी सुना दी, इज़ा मरिदल अब्द औ सफ़र कुतिब लहू बिमिस्लि मा कान यअमल मुक़ीमन सहीहा। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है और सही बुखारी की रिवायत है, जो इंसान सेहत की हालत में अच्छी नमाज पढ़ता है फिर वो बीमार हो जाता है तो फिर जैसी भी नमाज पढ़ता है अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं इसकी नमाज का अजर वो लिखो जो इसने सेहत की हालत में और अपने सफर की हालत में नहीं, हजर की हालत में अच्छी नमाज पढ़ी थी। ये इनाम है अल्लाह ज़ुल जलाल की तरफ से। बल्कि शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं और सुनाबिही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, ये दोनों सहाबी एक सहाबी की इयादत करने गए, कहने लगे कैफ़ अस्बहत, सुनाओ क्या हाल है। क़ाल अस्बहतु बिनिअमा, मैंने अल्लाह ज़ुल जलाल की नेमत को पाया है। अस्बहतु बिनिअमा, अल्लाह की नेमत है, उसका फजल और इनायत है। क़ाल शद्दाद, तो शद्दाद सहाबी बयान करने लगे अबशिर बिकफ़ारातिस सय्यिआत, खुश हो जाओ गुनाहों का कफ़ारा बन गया। वहत्तिल ख़ताया, गुनाहों की मुआफ़ी के इस मरहले में खुश हो जाओ। फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़ूल, अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं इज़ा अना इब्तलैतु अब्दन मिन इबादी मुमिना, जब मैं किसी मोमिन बंदे को आजमाइश में डालता हूं, फ़हमिदनी अला मा इब्तलैतुहु, और वो फिर भी मेरी तारीफ ही करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल आफिया कहता है, शुक्र बजा लाता है, हालांकि मैंने उसे आजमाइश में डाला है। फअजरू लहू मा कुंतुम तुजरून लहू व हुवा सहीह, मेरे फरिश्तों अन क़य्यदतु अब्दी,